قرض اٹھا کر فرض پورا کرنے والوں کے فرائض پورے ہو بھی جائیں تو اکثر پورے نہیں ہو پاتے۔ میں نے دیکھا ہے، اکثر یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ بہت سے لوگ جو صرف دکھاوے کے لیے قرض اٹھاتے ہیں، اکثر وہ اس وقت تو کچھ نہ کچھ دکھا لیتے ہیں لیکن بعد میں ان کے معاملات اتنے درست نہیں ہوتے۔ قرض جب بھی آپ اٹھاتے ہیں وہ بحالت مجبوری ہی اٹھاتے ہیں، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اٹھاتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ مجبوری ہے جس میں قرض اٹھایا گیا؟ جو دکھاوے کے لیے قرض اٹھاتے ہیں، یقین مانیے وہ پھر ان کا تماشا دنیا دیکھتی ہے، چونکہ انہوں نے دکھاوے کے لیے قرض اٹھایا تھا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے یہ شادی بیاہ کی تقریبات اور اس معاملات میں نے بلکہ بہت زیادہ میں تو اس کا پرچار بھی کرتا ہوں، اور الحمدللہ کئی میرے جو جاننے والے ہیں جنہیں میری بات سمجھ آئی ہے، ان لوگوں نے بہت سی چیزوں کو بہت سادہ کیا ہے، جیسے کہ مسجد میں جا کر نکاح کر لیا، جیسے کہ بہت تھوڑے لوگوں کو بلا کے جو ایک بنیادی معاملات تھے ان کو پورا کر لیا۔ لیکن عجیب بات میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، بہت ہی عجیب سی بات، کہ اگر ہم 8 لاکھ کا لہنگا اپنی بیٹی کو پہنا دیں، 50 لاکھ شادی پہ لگا لیں، اور صرف یہ نہ بتائیں کہ رشتہ کیا ہوتا ہے، تو سب کا سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں پہلے کبھی ہوا کرتا تھا، اب وہ سلسلے نہیں رہے ہیں، اور اس میں صرف بیٹی نہیں، بیٹا بھی۔ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ ہم اکثر اپنے بیٹوں کی تربیت تو بالکل ہی نہیں کرتے اور بیٹیوں کی تربیت پہ بڑا زور دیتے ہیں، یعنی جس سے محفوظ کرنا ہے اس کی کوئی تربیت نہیں ہے، جس کو محفوظ کرنا ہے اس کی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دس ڈز ناٹ مین کہ صرف اس کی تربیت ہونی چاہیے، اس کی نہیں، دونوں کو تربیت کی ضرورت ہے، اور تربیت کس بات کی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ جو والدہ اپنے بچوں کو یہ کہے گی کہ جس طرح تمہارے باپ کے ساتھ میں نے گزارا کیا ہے یہ میرا خدا ہی جانتا ہے، تو وہ والدہ ایک بیٹی کو یہ درس دے رہی ہے کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔ اور اگر والد یہ کہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ جس طرح میں نے نبھایا ہے میرا جی جان جانتا ہے، تو وہ بیٹے کو یہ درس دے رہا ہوتا ہے کہ عورت کیا ہوتی ہے۔ اور اگر یہ دونوں بڑے احسن طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، فرض سمجھ کے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھ کر، تو انہیں تربیت کے لیے جملے نہیں بولنے پڑتے صاحب، یہ خود بخود ان کے بچے تربیت پا جاتے ہیں۔ دیکھیے، زندگی کا کوئی بھی قرینہ ہو، میرے عقیدے کا حصہ ہے کہ وہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ جو سیرت مصطفیٰ ہے وہیں سے، اور اگر ہم اس کا صحیح مطالعہ فرمائیں تو دیکھیے 40 برس میرے نبی نے دعوت نہیں دے رہے کسی کو، ہدایت نہیں کہہ رہے کسی کو کہ تو ہدایت لے لے، یہ کر لے وہ کر لے، نہیں، اپنے معاملات بڑے اچھے اور درست رکھے۔ آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا ایک ایسے رول ماڈل کے طور پر آئے کہ ان کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے سچ اس کو کہتے ہیں۔ اور اس لیے جب آپ نے کہا صادق اور امین کی بات آئی تو سب سے، تو آپ اگر بحیثیت والد اور والدہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو اب یقین کر لیں کہ آپ کے بچے بھی ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ یعنی اگر آپ کا بیٹا ہوگا تو وہ ایک اچھا شوہر بنے گا، چونکہ وہ اپنے باپ کی نقل کرے گا۔ اور اگر آپ کی بیٹی ہے اور آپ اگر بطور بیگم صاحبہ ایک اچھی زندگی گزار رہے تو بیٹی بھی اچھی ہوگی۔ اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کی نانی اتنی اچھی تھی، اس کی والدہ اتنی اچھی ہیں، یہ گھر کو گھر کرنے والا بچہ ہے، آپ بے فکر ہو جائیے، سارے گھر کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کر لے گا، سنبھال لے گا۔ لڑکوں کے لیے کہا کیا جاتا ہے کہ بڑا ذمہ دار ہے، بہت اچھا ہے، اور اچھے سلیقے سے اس نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہے، بہنوں کو دیکھا ہے، گھر میں ماں باپ کو دیکھا ہے، یہ تو بہت اچھے سلیقے سے اپنی بیوی کو رکھے گا، ہوتا ہے۔ پھر وہ بیٹا کہے گا کہ دکھاوے کے لیے ابا قرض اٹھاؤ، وہ کہے گا ایسا فرض نہیں ادا ہوگا جس میں آپ کو قرض اٹھانا پڑے۔ کیا وہ بیٹی کہے گی کہ مجھے ایسے گھر میں میرا بیاہ ہو جائے جہاں مجھے قرض اٹھا کے میرا فرض ادا کیا جائے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ بھی کرنے دیکھیں، سبحان اللہ ثم سبحان اللہ۔ پھر میرے نبی کا فرمان، آپ نے کیا فرمایا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور تربیت دیں۔ کہیں نہیں ہے ان کے نام پلازے لگا دیں، کہیں نہیں ہے بڑی بڑی کوٹھیاں اور گاڑیاں ان کو دے دیں، کہیں نہیں ہے۔ صرف کیا ہے؟ تعلیم دیں اور تربیت دیں۔ اور والدین کو یہ والا کام دینا چاہیے جس میں آپ انہیں تعلیم دیں اور تربیت کریں کہ گھر کیسے چلتے ہیں، چونکہ بڑے خوفناک حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ جتنا تیزی سے خلا بڑھ رہی ہے، جتنا تیزی سے طلاق بڑھ رہی ہے، عدم برداشت جو بڑھ گئی ہے لوگوں کے اندر، برداشت نام کو نہیں ہے۔ 4 جملے ہوتے ہیں، ان سے 16 جملے بن جاتے ہیں۔
بات کہیں کی کہیں سے نکل کر چلی جاتی ہے، اور پھر پرابلم. میں نے تو ایسے بھی گھر دیکھے ہیں کہ جو فرض ادا کر کے بیٹھے تھے، ابھی قرض نہیں اترا تھا، بیٹی گھر واپس آ گئی. ابھی قرض نہیں اترا تھا کہ بیٹے کو سے خلا لے لی، یعنی شوہر سے خلا لے لی گئی، یا اس نے طلاق دے دی. ابھی وہ جو فرض تھا ادا ہو گیا، لیکن قرض اس کی وجہ سے جو چڑھا تھا وہ نہیں اترا تھا. وہ اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور یہ ساری بے برکتی ہیں جناب. جہاں انویسٹ کرنے وہاں انویسٹ نہیں کرتے. اب میں کوچنگ کرتا ہوں لوگوں کو، میں اکثر یہ بات لوگوں سے کہتا ہوں کہ کوچنگ کے حوالے سے آپ کو پرابلم ہے، آپ ایکسپرٹ سے ڈسکس کرو. آپ رشتہ داروں سے، ادھر ادھر لوگوں سے ڈسکس کرتے ہو، اس کے نتیجے کیا نکلتے ہیں؟ اس کے نتیجے کو اتنے اچھے نہیں نکلتے، کیونکہ وہ تو اپنے سے کے تجربے کا آپ کے اوپر تجربہ کرتے ہیں. مت کیجیے ایسا. پہلی بات جو میں نے شروعات میں کہی تھی کہ قرض لے کر فرض ادا مت کیجیے. بیٹی سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوتی ہے. مجھے پھر اپنی والدہ کی بات یاد آ رہی ہے. وہ ہمیں اکثر فرماتی ہیں کہ بیٹا جو بیٹی دے دیتا ہے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. اور یہ بات ہر ساس کو سمجھنی چاہیے، ہر سسر کو سمجھنی چاہیے کہ جس نے آپ کو بیٹی جیسی نعمت اٹھا کے، اپنے جو اس کے جان جگر ہے، سب کچھ ہے، آپ کو اٹھا کے دے دی. آپ کو تو احسان مند ہونا چاہیے اور جی بھر کے اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ آپ کا فرض بھی اور حق بھی ہے اس کا. اسی طرح اس کے بھی فرائض ہیں، اسے آسن طریقے سے. وہ جب اس گھر میں گئی ہے تو اس گھر کو اسے گھر کرنا چاہیے. والدہ کے ساتھ، والد کے ساتھ، سب کو اس کا جائز مقام دینے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر وہی بیٹی کہیں غلطی کر جائے تو پھر ساس کو بھی ماں بن کے سمجھانا چاہیے، ساس بن کے نہیں. نہیں تو وہ جو قرض چڑھاتا وہ قرض چڑھا رہتا ہے. یہ جو فرائض ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سی چیزوں کو آپ سمجھتے ہوں گے، بہت سی چیزوں کا آپ کو علم ہوگا، لیکن یاد دہانی ضروری ہوتی ہے. آج اور اس لمحے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھائی قرض لے کر کبھی فرض ادا نہیں کرنا. خدا آپ کو اور ہمیں قرض سے نجات عطا فرمائے. خدا آپ کو اور ہمیں فرض اور حقوق، فرائض اور حقوق دونوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بھی، ایک دوسرے کو جی بھر کے جینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا. اختلاف رائے کا حق تو آپ رکھتے ہیں. بہت شکریہ.